آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو زندہ کرنے والا، پیارے محترم عیسائی بھائیو، بیٹھ کر کے پینا پانی جو ہے نا وہ سنت ہے، ہاں سلام کرنا یہ سنت ہے۔ آج کل سلام کی سنت بھی دور ہوتی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے سلام قبل الکلام، یعنی سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ آج کل لوگ آتے ہیں علم گلم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ تو اب ہم غور فرمائیں، کیا ہم دنیا میں رہ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ اب آپ غور کریں گے کہ درود پاک کس طرح پڑھیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، درود بے شمار ہیں۔ درود پاک آپ کسی طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علیہ محمد ہے یا درود ابراہیم ہے، درود تاج ہے، جس طرح آپ چاہیں درود پاک پڑھیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اس محفل میں تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں کی نیت بنتی ہے کہ انشاءاللہ اب یہاں سے جائیں گے اور جانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، بنتی ہے؟ تو کہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کل ایک مسئلہ جو ہے وہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی۔ ہر آدمی پریشان ہے، آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ یار ہمارے جو نا وہ اولاد جو ہے نا وہ نافرمان ہے۔ تعویذ لینے کے لیے جا رہے ہیں لوگ کہ اولاد نافرمان ہے، دعائیں کر رہے ہیں مولانا صاحب ہماری جو نا اولاد بڑی نافرمان ہے، آپ دعا فرمائیں، مولانا صاحب دعا فرمائیں، کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ ہماری اولاد جو ہے نا وہ فرما بردار بن جائے۔ اولاد کا حال یہ ہے کہ اولاد ایسی ہے کہ اگر باپ کہتا ہے بیٹا فلاں چوراہے سے دوا لے کر کے آ جاؤ، تو دوا تو وہ نہیں لائے گا، مگر ابھی خیر آباد سے دوست کا فون آ جائے کہ یار چلتے ہیں لکھنؤ گھومنے کے لیے، تو فوراً وقت اس کے پاس نکل آئے گا، اس کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا، اس کے پاس کار بھی آ جائے گی، اس کے پاس گاڑی بھی آ جائے گی، اس کے پاس محترم اسلامی بھائیوں ساری سویدھا آ جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو پیارے آقا نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کرو، والدین کی اطاعت کرو، والدین کو اف نہ کہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیے ایک مختصر سی حکایت سنتے ہیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس حکایت کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے سلیمان ہماری قدرت کے نظارے کرو جا کر۔ آپ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لے گئے، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں گوتا لگاؤ اور اندر کی خبر لاؤ۔ آپ نے گوتا یعنی آپ کے حکم پر اس جن نے گوتا لگایا اور گوتا لگا کر واپس آیا تو عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی اور میں سمندر کی تہ تک پہنچ نہیں پایا۔ پھر آپ نے ایک دوسرے جن کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے جن جاؤ سمندر کے اندر اور دیکھو اندر کیا ہے۔ وہ پھر جن سمندر کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ بھی سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اور تہ تک پہنچنے کے جب تہ تک پہنچ نہیں پاتا ہے پھر وہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے، اے اللہ کے نبی میں سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ پایا، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں نظر آیا۔ پھر آپ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کے جو وزیر تھے حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ، آپ رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا تو آپ نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان
गुंबद जो 4 दरवाजों वाला था, उसे आप अला नबीना वाली सलातु व सलाम की खिदमत सरापा अजमत में हाजिर कर दिया। और एक उसका दरवाजा मोती का था, दूसरा याकूत का, तीसरा हीरे का और चौथा जमरूद का था। चारों दरवाजे खुले होने के बावजूद उस समंदर के अंदर पानी नहीं जा रहा था। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना वाली सलातु व सलाम ने उस समंदर में देखा, यानी समंदर के जो समुद्री गुम्बद था उसके अंदर आप गए, तो आप देखते हैं एक नौजवान है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। आप अला नबीना वाली सलातु व सलाम थोड़ी देर रुके रहे। जब वो नमाज से फारिग हो गया तो आप अला नबीना वाली सलातु व सलाम ने कहा, ऐ शख्स तुम्हारा माजरा क्या है, आखिर मैटर क्या है? वो अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, बात ये है, मेरे वालिद जो थे वो नाबीना थे और वालिदा जो थी वो माजूर थी। मैंने वालिद और वालिदा की खिदमत की तो वालिदैन ने मुझसे दुआ की, मतलब वालिदैन ने मेरे लिए रब तबारक व तआला से दुआ की और ये मकाम मुझे मिला। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ वालिदैन की खिदमत से जन्नत भी मिलेगी, आखिरत भी संवरेगी और दुनिया भी बेहतर होगी। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मनकूल है जो वालिदैन को गाली देता है, रब तबारक व तआला उसकी कब्र में इतने आग के शोले नाजिल फरमाएगा, इतने आग के शोले उतारेगा कि जैसे कि आसमान से बारिश होती है। आप गौर फरमाएं कि आज छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन को गालियां दे रहे हैं, आज बड़े बच्चे भी अपने वालिद को गाली दे रहे हैं, कहते हैं आप जानते क्या हैं, आपको पता क्या है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप गौर फरमाएं कि वो वालिदैन जिन्होंने हमें चलना सिखाया, वो वालिदैन जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, वो वालिदैन जिन्होंने हमें दुनिया की सूझ और बूझ दी, आज हम उनसे कहते हैं कि आप जानते क्या हैं, दुनिया में हो क्या रहा है। आज हालात बदल चुके हैं मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों। मनकूल है कि जो वालिदैन का नाफरमान जब मरता है तो कब्र इस तरह उसे दबाती है कि उसकी पसलियां आपस में टूट फूट कर बेवस्त हो जाती है। आप गौर फरमाएं कि आज हम बस में सफर करें, ट्रेन में सफर करें या गाड़ी से सफर करें, हमारी पसली में चोट लग जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। हम आइडेक्स लगाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, परेशान रहते हैं। मगर मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर फरमाएं कि वालिदैन जब कब्र में जाए, वालिदैन का नाफरमान जब कब्र में जाएगा तो कब्र उसे इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां आपस में टूट फूट कर बेवस्त हो जाएंगी। आप गौर फरमाएं मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, यकीन माने वालिदैन की नाफरमानी एक बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी, जो वालिदैन का नाफरमान होता है उससे तो आखिरत में सजा मिलेगी ही, मगर वालिदैन के नाफरमान को दुनिया में भी सजा मिलती है। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए आज इस महफिल से जाएं, अगर जिन जिन लोगों ने अपने वालिदैन को सताया है, बुरा भला कहा है, गालियां दी हैं, मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों हाथ जोड़कर माफी मांगे कि वालिदा या वालिद साहब, मैंने आपकी जो दिल आजारी की, जो आपका कहना नहीं माना है, मुझे माफ कर दे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, यकीन जाने अगर हमने यहाँ पर अपने वालिदैन को राजी ना किया और इसी तरह हमें मौत आ गई तो दुनिया तो हमारी बेकार हो ही गई और आखिरत में भी हमें पछताने के अलावा कोई हमारे पास चारा ना होगा, पछताने के अलावा कोई हमारे पास मामला ही ना होगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि वालिदैन की नाफरमानी करने के सबब हमारी कब्र में सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएं, वालिदैन की नाफरमानी के सबब हमें जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया जाए, वालिदैन की नाफरमानी के सबब हमारी आखिरत भी बेकार हो जाए। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें, छोटों पर शफकत पर करें और बड़ों की इज्जत करें। आजकल ये भी बड़ा मामला है कि जो बड़े होते हैं हम उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, अबे तबे तू तड़ाक से बातचीत करते हैं। माशरे में आज बड़ी बुराइयां फैलती जा रही हैं मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, और जो बड़े हैं वो छोटों पर शफकत नहीं करते हैं, छोटों को मारते हैं, अबे तबे से बात करते हैं। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम यहाँ पर आए हैं तो हम यहाँ से एक सबक लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।
پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وقت مختصر سا ہی ہے، تو آئیے پانی پینے کے سنت اور آداب سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اب بعض لوگ تو یہی نہیں جانتے ہیں کہ سنت کہتے کسے ہیں۔ سنت جب بولتے ہیں تو اسے بولتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پانی پیا ہم اس طرح پانی پئیں گے۔ تو آئیے کچھ پانی پینے کی سنت اور آداب سیکھ لیتے ہیں۔ جب بھی پانی میرے محترم اسلامی بھائیوں پیا کریں تو پانی کو سیدھے ہاتھ سے لیں۔ کس ہاتھ سے لیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا اور سیدھے ہاتھ سے دینا، یہ جو ہے نا وہ سنت طریقہ ہے، اور الٹے ہاتھ سے لینا اور دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو ہم رحمان کے طریقے پر عمل کریں گے، نہ کہ شیطان کے طریقے پر۔ تو جب بھی پانی پئیں گے ہم سیدھے ہاتھ سے پئیں گے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کو دیکھ کر پئیں گے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر دیکھے پانی کو پیتے ہیں، اور جب بغیر دیکھے پانی کو پیتے ہیں تو کچھ ایسے موذی کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نا وہ ہمارا آپریشن وغیرہ اور دیگر بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہیں۔ تو پانی جب بھی پئیں گے پانی دیکھ کر پئیں گے، پانی سیدھے ہاتھ سے پئیں گے، اور پانی کو 3 سانس میں پینا ہے۔ کتنی سانس میں پینا ہے؟ 2 یا 3 سانس میں پینا ہے پانی کو۔ اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری، اپنے والدین کی خوب عزت اور خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رب تبارک و تعالی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔